ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے، 1000 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کی رحمت سے یہ فضیلت مل سکتی ہے۔ ویلکم کرتا ہوں دوبارہ اپنے پروگرام کامیابی کی قیمت ادا کیجئے میں۔ آج بھی ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور یوں کہیے کہ شاید ایک ایسا موضوع کہ خاتون ہو یا مرد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہے یا بوڑھا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 99.9% لوگ یا تو اس موضوع کو سوچتے ہیں یا اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے شہرت کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں اپنی فیملی میں، کچھ محلے میں، کچھ شہر میں، کچھ ملک میں، اور کچھ ساری دنیا کے اندر۔ کسی کی شہرت تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض وہ بھی مشہور لوگ ہوتے ہیں کہ صدیوں تک ان کا تذکرہ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ یہ مشہور ہونے والے لوگ معاشرے کے اندر کم ہوتے ہیں، لیکن شاید یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ اکثریت ان چند مشہور لوگوں کو بڑی تحسین کی نگاہ سے دیکھتی ہے، بڑی حسرت سے دیکھتی ہے۔ آپ میں سے بھی کئی ہوں گے جو مشہور لوگوں کو دیکھتے ہوں گے تو دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہوگی کہ میں کب ایسا بنوں گا۔ کچھ مشہور ہونے کی راہ میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ یہ شہرت کیا ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، اسلام میں اس کے بارے میں کیا تصور ہے، کیا ہر شہرت بری ہے، اچھی اور بری شہرت میں ہم کس طرح سے ڈیفرنس قائم کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مشہور ہونا تو بہت چاہتے ہیں، لیکن اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے مشہور لوگوں کو، اور بہت کچھ آج کے پروگرام میں ڈسکس ہوگا۔ دا بیوٹی آف دس پروگرام، دا اسپیشلٹی، الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں، مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، موضوع تو بڑا واسٹ ہے اور بہت سارے پہلو ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اسلامکلی ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ظاہر ہے ہم کوئی بھی ٹاپک ڈسکس کریں گے تو بنیادی کانسیپٹ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے وہ ہے کہ اس ٹاپک سے متعلق ہمیں اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے، اور شہرت کے بارے میں شریعت و اسلام میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہرت کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک ہے کہ شہرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو مل جائے، اور دوسرا ہے بندہ شہرت طلب کرے۔ صحیح۔ تو دونوں طرح کی شہرت میں فرق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو شہرت ملے تو جو اس کی اچھی صورت ہے وہ تو یوں بھی ہے کہ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے تو ایک مقبولیت اور ایک شہرت جو ہے وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث میں بات بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والوں یعنی آسمان کے فرشتوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔
اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کی شہرت زمین میں اتار دی جاتی ہے، رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ شہرت کیا ہوئی کہ اس کی بنیاد ایمان، عمل صالح اور خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونا۔ تو ایک یہ شہرت ہے، یہ بڑی عظیم ہے، یہ خدا کا انعام ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا عطیہ ہے۔ اور یہ وہ شہرت ہے کہ جو تاریخ کے اندر بے شمار ہستیوں کو ملی، جن کے ہم نام بخوبی جانتے ہیں، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو شہرت ہے تو وہ وہی ہے کہ خدا نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دی اور ان کی مقبولیت زمین میں اتار دی گئی۔ اسی طرح ہم صحابہ کرام کی محبت دیکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت دیکھتے ہیں۔ اچھا، کچھ ہستیاں بطور خاص انتہائی معروف ہوتی ہیں، جیسے خلفۂ راشدین ہیں، وہ سارے کے سارے بطور خاص شہرت رکھتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کی شہرت تو ہے لیکن ان میں جو خلفۂ راشدین ہیں وہ بہت زیادہ نمایاں۔ اچھا، اسی طرح اہل بیت کرام کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، تو ان کی شہرت جو ہے وہ ایک بہت منفرد قسم کی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ائمہ مجتہدین ہیں اور اسی طرح جو مختلف تصوف کے سلسلوں کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، جیسے سرکار غوث پاک خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ، اور اسی طرح مجددین جو گزرے ہیں، جو بڑے بڑے علماء یا دین کے بڑے خادم کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ جس نے ایک صدی کے اندر اسلام پر چھائی ہوئی دھند کو ختم کر دیا۔ تو یہ ساری شہرت کی وہ صورتیں ہیں کہ جو سب اسی میں آتی ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور شہرت ڈال دی اور ان کی مقبولیت زمین میں اتار دی گئی۔ تو لہذا یہ والی جو شہرت ہے اس پر تو ہم جو ہے وہ اس کو پازیٹیو ہی لے سکتے ہیں، پازیٹیو ہی لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے شہرت کا طلب کرنا، کہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے پہچانیں۔ یہ جو صورت ہے اس میں اگر ابتدائی طور پہ تقسیم کرے تو دو صورتیں بنتی ہیں، ایک ہے بہت مشہور ہونا اور ایک ہے ایک درمیانے درجے کی شہرت۔ جی، یہ فرق جو ہے یہ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیا ہے، ایک ہے بڑے درجے پہ مشہور ہونا، ایک ہے چھوٹے درجے پہ آدمی کی عزت کا ہونا اور نیک نامی کا ہونا۔ اچھا، پھر ایک اور اعتبار سے بھی تقسیم ہے کہ جو شہرت طلب کی جا رہی ہے کہ لوگوں میں وہ مشہور ہو یا لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ سچ کی بنیاد پہ ہے یا جھوٹ کی بنیاد پہ؟ ایک ہے کہ ایک آدمی نے کچھ کیا نہیں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کام پر بھی میری تعریف کی جائے اور یہ کارنامہ میری طرف منسوب کیا جائے، تو یہ جو جھوٹی شہرت کی طلب ہے اور جھوٹی تعریف کی طلب ہے تو یہ تو جھوٹ ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ صحیح۔ اور قرآن پاک کے اندر اس میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف اس کام پر کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں، تو فرمایا یہ جو بغیر کیے اچھی تعریف کے طلبگار ہیں، تو فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب سے تم دور نہ سمجھو، یہ دردناک عذاب کے قریب ہیں، یہ اس کے مستحق ہیں۔ تو یہ ہے جھوٹی تعریف۔ اب یہ جھوٹی تعریف تھوڑی تعریف ہو یا زیادہ ہو، یہ دونوں صورتوں کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ جو کام کیا ہے، جو خوبی ہے، جو صلاحیت ہے، اسی پر شہرت کی طلب ہے۔ جی، تو یہ جو طلب شہرت ہے اس میں عمومی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، شریعت کی نظر میں شہرت کی طلب بنیادی طور پہ یہ ناپسندیدہ اور مذموم میں آتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو برائی اور گناہ اور ریاکاری کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ صحیح۔ تو اکثر و بیشتر چونکہ ادھر لے کے جاتی ہے تو لہذا اس لیے ابتدائی طور پہ یہ مذموم ہے، الا یہ کہ کوئی بندہ اچھی نیت سے یہ چاہے کہ اسے شہرت ملے، اسے زیادہ شہرت ملے، تاکہ اس شہرت کے ذریعے وہ اس کی بات لوگوں میں زیادہ مقبول ہو، اس کی اصلاح اور اس کا واعظ اور اس کی نصیحت اور اس کا لوگوں کو سمجھانا لوگوں پہ زیادہ اثر انداز ہو۔ کیونکہ یہ ہم اپنے مشاہدے کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشہور آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ ایسا ہی۔ مشہور آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کو زیادہ قبول کیا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی شہرت کو اسی نیت سے طلب کرتا ہے یا اسی نیت سے پسند کرتا ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے
اسے لوگوں کی اصلاح کا موقع زیادہ ملے گا، وہ زیادہ لوگوں کی اصلاح کر سکے گا، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ صحیح۔ لیکن بنیاد وہی ہے کہ بیسیکلی نیت کی ایسی اصلاح اور نیت کو اتنا پاکیزہ رکھنا یہ اکثر لوگوں کے بس میں نہیں۔ صحیح۔ لہذا چند خواص اور بہت اپنے قلبی صفائی رکھنے والے اور کسی کی تربیت سے ایک عرصہ دراز تک گزر جانے والے اگر وہ ایسا کوئی کام کریں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ویسے جو شہرت کی طلب ہے تو یہ نقصان دہ ہی ہوگی۔ صحیح۔ باقی رہی تھوڑی بہت شہرت کہہ لیں یا تھوڑی بہت نیک نامی کہہ لیں یا تھوڑی سی عزت کہہ لیں، تھوڑی سی عزت سے مراد یہ ہے کہ بندہ ذلیل نہ ہو، صحیح۔ تو یہ انسان کی ایک بڑی بنیادی سی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے بہت سے کام وہ اس کی عزت پر مدار رکھتے ہیں، جزوی طور پہ بھی اور کلی طور پہ بھی۔ جزوی طور پہ کیسے؟ جیسے باپ کی عزت ہوگی تو بیٹے اس کی فرما برداری کریں گے، استاد کی عزت ہوگی تو ہی اس کے شاگرد اس کی بات مانیں گے، باس کی عزت ہوگی تبھی اس کے ماتحت اس کی بات مانیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ عزت، نیک نامی اور یہ جو ایک لوگوں پہ سپیریئر بننا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی ایک باوقار شخصیت رکھتا ہے اور ایک اچھی شہرت رکھتا ہے تو کم از کم لوگ اس کو ایذا دینے سے بچتے ہیں۔ ایسا ہی۔ ایک مشہور آدمی کو لوگ تکلیف کم پہنچائیں گے، اننون آدمی ہے تو اس کو راہ چلتے کوئی بھی کچھ بھی بات کر سکتا ہے۔ تو اب شہرت کی وہ طلب کہ جس کی وجہ سے بندہ لوگوں کے تکلیف پہنچانے سے بچے اور جو اس کے عام فوائد ہیں انہیں حاصل کر سکے، تو یہ ایک درست خواہش ہے، یہ ایک اچھی خواہش ہے۔ لیکن نارملی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بڑے درجے کی شہرت کی بات کرتے ہیں، تو اس کی وہی تفصیل ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ خدائی عطا ہے تو وہ ایک فضیلت ہے، خود شہرت طلب کی تو اگر وہ جھوٹی ہے تو بہر صورت حرام ہے، اور اگر وہ اچھی ہے تو پھر ابتدائی طور پہ اور عمومی طور پہ وہ ناپسندیدہ ہے، مذموم ہے۔ لیکن اگر کسی اچھی نیت سے ہے تو پھر اس کے فوائد ہیں اور پھر اس کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور عام فہم انداز میں کیٹیگرائز کر دیا۔ ہر ویور جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے۔ مفتی صاحب، اب ہم بات کر رہے ہیں اس شہرت کی کہ جو بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، جس شہرت کے بعد بندہ سیلیبریٹی کہلاتا ہے، ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے، لوگ اس کو سراہتے ہیں، اس کا تذکرہ انفرادی طور پر بھی کرتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیول کی جو ایک ملکی لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر جو ایک بڑی شہرت ہوتی ہے، عموماً لوگ اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو شہرت ہے، کیا اس کی کوئی قیمت بھی ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں، شہرت کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا۔ وہ شروع میں بھی ہے، درمیان میں بھی ہے، آخر میں بھی ہے۔ اور شہرت ایسی مصیبت ہے کہ یوں کہہ لیں کہ یہ وہ طلب ہے جو بندے کو موت کے بعد بھی چاہیے۔ یا اللہ۔ پیسہ ہوتا ہے نا، اچھا۔ پیسہ آدمی کو چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی جب تک میں زندہ ہوں تو میرے بینک اکاؤنٹ میں یا میرے گھر کی تجوری میں ڈھیر پیسہ پڑا ہو۔ ایسا ہی۔ لیکن یہ خواہش کسی کی موت کے بعد نہیں ہوتی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد بھی میرے گھر کی تجوری بھری ہوئی ہونی چاہیے، ایسا ہی۔ یا میرا بینک اکاؤنٹ بڑھتا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف کو بندہ سوچتا ہی نہیں، میں مرنے کے بعد پیسے بڑھ بھی گئے تو مجھے کیا فائدہ۔ لیکن شہرت ایسی چیز ہے کہ بندہ مرنے کے بعد بھی اس کا متمنی ہوتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام جو ہے وہ بڑھے اور پھیلے اور لوگ اس کو جانیں۔ اور اسی وجہ سے لوگ بڑے جو ہے وہ ادارے بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، پارک بناتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے نام کے اوپر بناتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کو یاد رکھیں۔ اچھا، اس میں اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے، بری نیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال طلب شہرت وہ چیز ہے کہ جو بندہ موت کے بعد بھی چاہتا ہے۔ ایسا ہی۔ طلب دولت ایسی چیز نہیں، ایسا ہی۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات اب رہی قیمت کی بات۔ قیمت جو شہرت کی ہے یہ بہت زیادہ ہے، بہت سنگین ہے اور بہت تکلیف دہ ہے۔ اچھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہرت آدمی کو بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، اسے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ الٹا کرے یا سیدھا کرے لیکن اسے کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ۔ صحیح۔ ہم صرف اچھی شہرت ہی کو لے لیں اگر، تو اچھی شہرت سے مراد یعنی کہ یوں کہہ لے کہ جو بدنامی والی شہرت نہیں، صحیح۔ اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہی بڑی شہرت ہو،
جیسے کھلاڑی ہونے کی حیثیت سے شہرت. صحیح. اگر ہم اس شہرت کو بھی لے لیں تو اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی بغیر محنت کے اتنا بڑا کھلاڑی بن جائے, اتنی بڑی سیلیبریٹی بن جائے کہ ہر طرف سے لوگ اس کو جاننے لگے. اس کو گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے, دھوپ ہے, آندھی ہے, اسے اپنی محنت کو مستقل کرتے رہنا پڑے گا. ایسا ہی. پہلی قیمت تو شہرت کی یہی ہے کہ یہ آپ قیمت ادا کریں گے تو آپ کو شہرت ملے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ شہرت اتنی بے وفا چیز ہے اللہ. کہ یہ آئی اور گئی, نہ اس کے آنے کا پتہ نہ اس کے جانے کا پتہ, صحیح. نہ اس کا آنا پوری طرح اپنے اختیار میں نہ اس کا جانا پوری طرح اختیار میں. آج جس کو لیے واہ واہ ہو رہا ہے کل اس کے لیے آہ آہ ہو رہی ہوتی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس وجہ سے شہرت ملتی ہے اسے مینٹین رکھنا پڑتا ہے. ایک اچھا نعت خوان ہے تو جب تک اس کی آواز اچھی چل رہی ہے تب تک اس کی شہرت. ایسا ہی. جب اس کی ردھم اور سر اور لے وغیرہ جنا آگے پیچھے ہوئی اس کی شہرت گئی. صحیح. یہی معاملہ مقرر کا ہے, یہی معاملہ کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے والے مشہور آدمی کا ہے کہ جب وہ اس فیلڈ کے اندر اپنی اس پرفارمنس کو وہ چھوڑ دے گا یا اس کی وہ پرفارمنس ختم ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے اس کو شہرت ملے دی تو اس کی شہرت ڈم کر کے گئی. تو اب اس شہرت کو مینٹین رکھنے کے لیے پہلے تو حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد اسے مینٹین رکھنے کے لیے پھر اتنی ہی محنت ساتھ کرنی پڑتی. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ شہرت والا شخص عمومی طور پہ بڑا سینسیٹیو ہو جاتا ہے اپنی شہرت اور اپنی عزت کے حوالے سے. ایک عام آدمی پہ کوئی تنقید کرے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ایک مشہور آدمی کے منہ پر کوئی آ کے تنقید کر دے تو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس تنقید کو اپنے اس عزت کے لیول سے تقابل کر کے جو ہے نا وہ سنتا ہے. تو اب جو آدمی چھوٹے درجے کا ہے دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے, اس کی اگر بے عزتی ہو بھی گئی تو وہ اس کو اتنا فیل نہیں کرے, لیکن اگر بڑے درجے کے آدمی پر تنقید کی گئی تو اس کے لیے برداشت سے باہر ہو جائے گی. کسی دفتر میں کام کرنے والا ایک کلرک ہے, اگر اس کے ساتھ اس پر کوئی تنقید کرے تو اس کی فیلنگ جو ہے ایک درمیانے درجے میں ہرٹ ہوگی, لیکن اگر اسی ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے اگر اس پر تنقید کی جائے تو چونکہ اس کی جو عزت کا لیول ہے اس کی جو شہرت کا لیول ہے وہ کچھ اور ہی ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے. تو یہ ہر شعبے کے اندر یہ ہوتا ہے. تو تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تنقید برداشت کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور دنیا تنقید کیے بغیر باز نہیں آتی. ایسا ہو نہیں سکتا. چوتھے نمبر پہ کیا ہوتا ہے, چوتھے نمبر کی جو قیمت ہے وہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ بڑی بڑی شخصیات خواہ وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں, وہ سب کی سب یا اکثر و بیشتر وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کاش ہم سے ہماری شہرت اور یہ سب کچھ لے لیا جائے اور ہمیں ہماری وہ زندگی گزارنے دی جائے جو ہم چاہتے ہیں. کیونکہ شہرت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ کہیں کھانا کھانے جائیں گے تو آپ ڈھنگ سے کھا نہیں سکتے, صحیح. آپ کچھ خریدنے جائیں گے تو آپ ڈھنگ سے خرید نہیں سکتے, ہر چیز کے اندر. اچھا پھر آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسی انجوائمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی شہرت آپ کو وہ نہیں کرنے دیتی. میں نے پتہ نہیں کتنے میں لوگوں سے ملا ہوں شخصیات سے, تو ان سے جب بات ہوتی ہے نا تو وہ آخر میں یہ کہتے ہیں یار کاش ہماری یہ ساری شہرت کوئی لے لے لیکن ہمیں ہماری زندگی جی لینے دے, وہ عام زندگی جو عام زندگی. اور یہ میں دوسروں کے اعتبار سے تو میں کیا کہوں گا, میں اپنی زندگی کو جانتا ہوں. میں اگر اپنے اعتبار سے کہوں سودا خریدنے جائیں تو 10 آدمی یہ دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا خرید رہے ہیں, بھائی میں چپلیں خرید رہا ہوں. اچھا کون سی چپل ہے, یہ نہیں کہ لوگ خام کھائی. مسجد میں نماز پڑھنے چلے جائیں, 2 عقیدت مند تو ہمارے منہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں گے نا کہ حضرت کے مخارج پوری طرح ادا ہو رہے یا نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے نا, یہ زیارت ہی کر لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قیمت ہو, اچھا پھر یہی دنیاوی جو شہرت یافتہ لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کوئی بڑا کھلاڑی ہے, کوئی بڑا اداکار ہے, کوئی بڑا کوئی لیڈر ہے, وہ بھی کسی جگہ جا نہیں سکتا, وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوگا کھانا کھانے لگے گا, پتہ چلے گا اس کونے سے کوئی تصویر بنا رہا ہے, اس کونے سے کوئی تصویر بنا رہا ہے.
अब बंदे का खाते हुए, बात करते हुए, मिलते हुए क्या अंदाज होता है, उसके कपड़े कैसे हो रहे होते हैं, आगे हो गए, पीछे हो गए, ऊपर हो गए, उसकी खचाखच तस्वीरें बन रही हैं और नेक्स्ट मिनट के अंदर जनाब वो सोशल मीडिया पे आ जाएंगी। अब उस पर टैग जो मर्जी लगा दें। ये वाली जो चीज़ है ना, ये यूँ कह लें कि ये इस ऐसी कीमत है कि इस कीमत का अदा करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। मेहनत आदमी करता है तो एक मेहनत आदमी को एक सेटिस्फाइड करती है, ठीक है, फिर उसे मेंटेन करता है, वो भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार मैं एक काम करने में कामयाब हो गया। और तनकीद है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी वो यूँ कह ले कि आदमी लोगों के सामने जाएगा या लोगों की तनकीद पड़ेगा तो तनकीद होगी, ऐसा ही, ठीक है। मेरा एक पेज है सोशल मीडिया पे, उस पर 1000 बंदा तनकीद कर रहा है, मैं पढ़ता ही नहीं, यानी मैं व्यूज़ ही नहीं पढ़ रहा, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ मैं पढ़ूंगा तो मुझे तकलीफ़ होगी। तो तनकीद से आदमी बच सकता है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मस्जिद तो जाना है, उसको जुम्मा तो पढ़ना है, उसे मार्केट तो जाना है, उसे सफ़र तो करना है, उसको अपनी फैमिली को लेके तो कहीं जाना है, उसे को ख़रीदो फ़रोख्त तो करनी है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये बड़ी संगीन किस्म की होती है। तो शोहरत जो है ना, इब्तिदा में बड़ा मज़ा देती है, लेकिन आखिर में जाके फिर जो है ये बड़ी तकलीफ़ दे साबित होती है। तो इससे बचने के अंदर ही आफियत है। माशाअल्लाह। अच्छा, इसी के आपको एक और मिसाल मैं अर्ज़ करूँ। जी जी। आज के ज़माने में वीलॉगर्स, जी, जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर्स या वीलॉगर या इन्फ्लुएंसर, जो भी टाइटल उनको दिया जाता है, देखिए ये कितनी दौड़ धूप करते हैं शोहरत के लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। यानी कि वो उल्टे हों, सीधे हों, पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाएं, एक टांग पे खड़े हो जाएं, बस के साथ लटक जाएं, जो भी करें, लेकिन उनको ये होता है कि हम जितने मशहूर होंगे हमारे व्यूज़ उतने होंगे, जितने व्यूज़ होंगे उतने पैसे आएंगे, ऐसा ही, ठीक है ना। ये सारी कहानी ये चल रही होती है। लेकिन आप अगर 10 वीलॉगर्स का इंटरव्यू कर लें कि उन्हें इस शोहरत की कीमत क्या देनी पड़ती है, तो वो आपको ऐसी ऐसी अज़ियतनाक कहानियाँ सुनाएंगे। वो नंबर एक तो यही कहेंगे कि यार हमारी लाइफ तबाह हो गई, खत्म हो, इस वीलॉगिंग के चक्कर में, इस शोहरत के चक्कर में हम अब जो है ना वो एक फ्रेंडली एक ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, नंबर एक। नंबर दो ये है कि उनको शोहरत मिलने से ज़्यादा शोहरत को बरकरार रखना ज़रूरी होता है। कंपटीशन भी तो बहुत, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब उनको नई से नई चीज़ सोचना, नई से नई चीज़ लेके आना ये ज़रूरी, और ये इतना आसान काम नहीं। ऐसा ही है। लिहाजा कई बड़े बड़े लोग ऐसे हैं कि एक वक्त में आके उनका दिमाग काम करना बंद कर गया, ऐसा ही, ना उनको नई चीज़ उनके दिमाग में आ रही है, ना कोई नया तरीका आ रहा है, ना वो कोई नई चीज़ लाने पा रहे हैं। फिर वो रब्ता करते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट से, यानी माहिर नफ्सियात से, कि यार हमारे दिमाग का इलाज तो करो, कोई ये दोबारा अपनी रूटीन पे आए और फिर हम कुछ कर सकें। ऐसा ही। तो जो तलबे शोहरत में यूँ कह लें कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, तो उनका मामला भी ये है कि जहाँ एक वीडियो उन्होंने बनाई और उस पर व्यूज़ आ गए 1 लाख, अगली वीडियो पे आए 10,000। आप समझते हैं कि ये 1 लाख से 10,000 व्यूज़ आना ये कितना बड़ा झटका होता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। हमारे वीडियोस के साथ अगर ऐसा हो ना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि मेरी वीडियो अगर 1 लाख पे चलेगी, दूसरी 10,000 पे आई, तो ना मुझे 1 लाख से गरज, ना मुझे 10,000 से गरज, ठीक है। मुझे ये होता है कि यार अल्लाह की रज़ा के लिए बना दी, ठीक है, वहाँ कबूल हो गई ना तो इधर कबूल होने का कोई मसला नहीं है, ऐसा ही। इधर हो ना हो, तो हम एक उस माइंडसेट से चल रहे होते हैं। माशाअल्लाह। लेकिन जिनका ये होता है कि भाई लाख होंगे तो पैसे ज़्यादा मिल रहे जी, और 10,000 हुए तो पैसे नहीं मिलेंगे, नीचे आ जाएंगे, और हमें कोई स्पॉन्सर करने वाला वो भी उसी वक्त जो ना वो इधर उधर होना शुरू हो जाएगा कि नहीं भाई आपकी तो वो आई नहीं, क्या होती है वो TRP, हाँ जी, यानी कि आपकी वो शोहरत और वो आपका रेट ही नहीं आ रहा, रेटिंग नहीं आ रही। सही है, रेटिंग जैसे ही नीचे आई ना तो बंदा सीधा बिस्तर के ऊपर। ऐसा ही है। ये जिंदा मिसाल है कि शोहरत किस कदर एक अजाब आवर और अजियतनाक चीज़ है। जी मुफ्ती साहब ने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई, और मैं चाहूँगा कि व्यूवर्स को थोड़ा सा एड्रेस करूँ, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ ज़ाहिर मीडिया, सोशल मीडिया इसके साथ रहता है। आप यकीन करें इस वक्त जितने बच्चे, जितने नौजवान इस चक्कर के अंदर बर्बाद हो रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि जिस तरह चावल का कारोबार करने वाले 100 लोगों में से 5-10 ही कामयाब होते हैं, जिस तरह कपड़े के काम करने वाले 100 में से 5-10 कामयाब होते हैं, जनाब
یہ سوشل میڈیا پر کمانے والوں کی تعداد بھی یہی ہے، یا اس سے بھی کم ہو تو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ایک فوبیا چل رہا ہے، یعنی کہ 2 کامیاب ہوئے 100 برباد ہوئے، تو لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جو 100 برباد ہوئے بھائی وہ بھی تو اسی فیلڈ کے اندر گئے تھے. ان 2 کو دیکھ کر کیا نوجوان، کیا بچے، کیا اس میں زیادہ تر ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں، کیا خواتین، معاذ اللہ. اب خواتین کا کیا چھیڑا جائے، اس میں تو شرعی معاملات اتنے سارے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اس فیلڈ کے اندر بھی ہر شخص کامیاب نہیں ہے. اگر کامیابی کا ریشو دیکھیں گے تو ادر فیلڈز کے مطابق ہی یہاں پر ایوریج نکلے گی. تو خدا را اگر آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں تو پہلے کسی ماہر سے معلومات کر لیں، اندھا دھند نہ جائیں. ورنہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی پڑھنے کی عمر تھی، کوئی اسکل حاصل کرنے کی عمر تھی، وہ آپ نے گنوا دی 3 4 5 سال اس چکر کے اندر. اب اس میں بھی کامیابی نہیں ملی اور کچھ کیا نہیں تھا، تو اس وقت جو آپ کا حال ہوگا نا، تو پھر اللہ پاک ہی اس سے محفوظ رکھے. تو کوئی بھی کام کرے تو پہلے اس کے ماہر سے رابطہ کر لیں اور پھر اس کو ایک ریئلسٹکلی دیکھ کر جو ہے وہ اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس چکر کے اندر آپ اپنا بہت زیادہ نقصان کر بیٹھیں. مفتی صاحب، اب ہم تھوڑا سا اپنے دینی حوالے سے ایک سوال ہے میرے ذہن میں وہ کر لیتے ہیں کہ دینی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، جس طرح ابتدا میں آپ نے کچھ مثالیں بھی دی خلفائے راشدین کی، صحابہ میں، ائمہ مجتہدین کی، علماء میں، صوفیاء کرام میں جو بعض صوفیاء بہت زیادہ مشہور ہوئے. تو یہ دونوں طرح کی کیٹیگری اسلاف کے اندر اور بزرگوں کے اندر پائی جاتی ہے. بعض بزرگ بہت مشہور ہوتے ہیں اور بعض بزرگ اتنے نہیں ہوتے یا بالکل نہیں ہوتے، اور ان کا صرف کتابوں میں علماء ہی ان کا نام جانتے ہیں یا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ایک عمومی شہرت کے اعتبار سے ان کی شہرت نہیں ہوتی. تو یہ جو شہرت ہے تو کیا اس پر بزرگی کا مدار یا اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقام کا مدار ہم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ کہ وہ بڑے بزرگ ہیں کیونکہ زیادہ مشہور ہیں، یہ چھوٹے بزرگ ہیں کیونکہ کم مشہور ہیں. تو بزرگوں میں جو شہرت کا کم یا زیادہ ہونا ہے تو اس کو ہم کس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بزرگان دین کا جو معاملہ ہے، ان کی نظر میں اللہ کی رضا یہ سب سے مین چیز ہوتی ہے. شہرت کی شین کے ساتھ بھی وہ کوئی غرض اور تعلق نہیں رکھتے. سبحان اللہ. لہذا وہ رضا الہی کے لیے، قرب الہی کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے سارا کچھ کرتے. اب اس کے بعد ان کو شہرت ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس میں جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ تو یوں کہہ لے مشیت الہی ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کن حکمتوں کے ساتھ کس کو شہرت دیتا ہے اور کس کو وہ مخفی رکھتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لہذا اصل تو میں نے اس پر جتنا بھی غور کیا، اس پر بہت مرتبہ غور کیا، اچھا، لیکن اس میں مجھے یہی سمجھ آیا کہ یہ کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معاملہ ہے. جیسے آپ اس کو صرف اس طور پہ بھی اگر دیکھیں کہ مقام و مرتبے اور قرب الہی کے اعتبار سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے بلند مقام رکھتے ہیں. بے شک. لیکن ہم ہزاروں ہزار انبیاء کے نام بھی نہیں جانتے. شہرت تو دور کی بات ہے، ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے. تو اب ان کی شہرت ہے ہی نہیں. اچھا، پھر جن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شہرت ہے، جو قرآن پاک میں جن کے نام مذکور ہیں، ان میں بھی کسی کی شہرت زیادہ ہے، کسی کی شہرت کم ہے، جبکہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے جو علماء نے بیان کیا وہ مختلف ہے. صحیح. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دار و مدار اللہ کی بارگاہ میں جو قرب اور مرتبے کا ہے وہ شہرت پہ اصلاً نہیں ہے. اچھا. شہرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. شہرت بالکل ایک جدا چیز ہے اور خدا کی بارگاہ میں قرب کا ملنا ایک بالکل جدا چیز ہے. اس کی بارگاہ میں افضل ہونا بالکل جدا چیز ہے. خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ مشہور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں بھی مشہور ہیں، غیر مسلموں بھی مشہور ہیں. صحیح. جتنی کتابیں آپ کی ذات پر دنیا میں لکھی گئیں خلفائے راشدین میں کسی اور کے بارے میں نہیں لکھی گئی. صحیح. مغربی سلطنتیں، مغربی حکومتیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ اپنی ریسرچ میں رکھتی ہیں. صحیح. ان کے وزڈم، ان کا جو گورننس کا انداز تھا وہ اس پہ کام کرتی ہیں،
اس سے جو ہے وہ پوائنٹس ڈیرائیو کرتی ہیں، اس کے مطابق عمل کرتی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا. صحیح. جبکہ ان سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بے شک. کہ صحابہ کرام میں پہلا نام اور مقام ان کا ہے. اچھا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں زیادہ شہرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایسا ہی. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے ایسا. مولا علی سے. تو اب افضلیت ایک طرف ہے، شہرت ایک طرف. اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشہور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح. لیکن ہمارا اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے کہ خلفائے راشدین جو ہے یہ دیگر جملہ صحابہ سے افضل. ایسا ہی. تو اس سے اب یہ سمجھ جائیں کہ شہرت اور ان چیزوں کا آپس میں، شہرت اور اللہ کی بارگاہ میں قرب، ان دونوں کا آپس میں فرق ہے. صحیح. اب اس کے بعد یہ ہے کہ شہرت ملتی کیسے، یعنی آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کچھ بزرگوں کو شہرت ملی، کچھ کو نہیں ملی. اس میں پہلا پوائنٹ تو وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ مشیت الہی، صحیح. خدا کا فیصلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے کسی کو مشہور کر دیتا ہے، کسی کو نہیں کرتا. لیکن دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی شخصیت کا کارنامہ اگرچہ وہ افضل نہ ہو، لیکن اس کا کارنامہ اتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کارنامے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اسے جو شہرت ملتی ہے وہ اس سے زیادہ بڑے لوگوں کو نہیں ملتی. امپیکٹ بڑا ہوتا اس کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے. تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہرت ملی وہ آپ سے زیادہ افضل جو ہستیاں تھیں ان کو نہیں ملی. وجہ. ٹھیک ہے نا، بہت سی افضل ہستیوں کو نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید کے جو کارنامے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے پاپولر ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی شہرت بہت زیادہ ہو. ایسا ہی. اچھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. ان سے زیادہ بہادر شخصیتیں اسلام کی تاریخ میں گزری ہیں، بعد میں بھی ہوئی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کا جو کارنامہ تھا اس کا تعلق بیت المقدس کے ساتھ. ایسا ہی. ان کے کارنامے کا تعلق ایک پوری عالمی طاقتوں سے مقابلے اور ان پر فتح پانے کے ساتھ تھا، لہذا ان کی شہرت اس اعتبار سے زیادہ ہوئی. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح ایک ہے کارنامے کی نوعیت ایسی ہو جائے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی افادیت، اس بزرگ کے کام کی جو افادیت ہے امت کو وہ زیادہ ہو. صحیح. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، جیسے آپ امام مسلم کو لے لیں، جیسے امام فخر الدین رازی کو لے لیں، جیسے امام غزالی کو لے لیں. کتابیں اور بھی بزرگوں نے بہت لکھی. صحیح. ٹھیک ہے. اب یا تو ایک وجہ یہ ہوئی کہ ان سے بڑے بزرگ موجود لیکن کتابیں نہیں ہیں ان کی، تو لہذا افادیت جو ہے وہ اس درجے کی ہمارے سامنے نہیں ہے، تو شہرت بھی ویسی نہیں. یا یہ ہے کہ ان کی کتابیں ہیں لیکن ان کتابوں کی افادیت اس مرتبے کی نہیں. بخاری کی جو افادیت ہے اس مرتبے کی دوسری کتابوں کی نہ ہوئی. امام غزالی کی تحریروں کی جو افادیت ہے فلسفے میں، تصوف میں اور اصول فقہ میں وہ ہے کہ جو دوسروں کی کتابوں کی نہ ہوئی. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے فلسفے اور تفسیر میں جو کارنامے ہیں اس کی افادیت اس لیول کی ہے کہ وہ دوسروں کی نہ ہو. تو لہذا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی شہرت کی. اچھا، پھر کسی کا آگے جو سلسلہ چلانے والے ہیں وہ زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی شہرت ہو جاتی ہے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے کئی سلسلوں کے درمیان میں، ایک تو نا سلسلوں کے بڑے بزرگ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ. تو لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سلسلے کے درمیان میں بھی کوئی بزرگ ایسا آتا ہے کہ اس کی شہرت بعض اوقات صاحب سلسلہ سے زیادہ ہو جاتی، یا بعض اوقات اس سلسلے کے دوسرے ان سے بڑے بزرگوں سے زیادہ ہو جاتی. اب سہروردیوں کے اندر دنیا بھر میں سہروردی مشائخ موجود ہیں، لیکن جو شہرت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی، سبحان اللہ، تو آپ سمجھ لیں کہ اس شہرت کا وہ ہے ہی نہیں. اچھا، اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ بختیار کاکی، خواجہ بختیار کاکی کی وہ شہرت نہیں ہے جو بابا فرید کی ہے، حالانکہ بابا فرید خواجہ بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں. اچھا، پھر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہے وہ آپ کے دیگر جو ہے نا وہ آگے سلسلے میں اوروں کی نظر نہیں آتی. یعنی حضرت پیر علاؤ الدین صابر علی رحمہ کی شہرت ہے لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء کی اور.
تو یہ بعض اوقات افادیت، بعض اوقات کارنامے کی نوعیت، بعض اوقات اس سے متعلقین کی وابستگی، تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شہرت کا سبب بنتی ہیں۔ بجا ماشاء اللہ، اس ڈیٹیل اور اس تفصیل کے بعد بہت سے وسوسوں کی بھی کاٹ ہوئی ہوگی، کئی سوالات کے جوابات ہوئے ہوں گے، اور ناظرین کو بہت ساری چیزیں ایسی سمجھ میں آئی ہوں گی، امید کر سکتا ہوں کئیوں کی سمجھ میں آئی ہوں گی کہ بعض اوقات بیٹھے سوچتے ہوں گے کہ یار ایسا کیوں اور ویسا کیوں، اور فلاں کی شہرت کے پیچھے ایسی کیا چیز ہے کہ جو اس کو بہت زیادہ مشہور کیے ہوئے ہے۔ تو بڑی خوبصورت ڈیٹیل سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ مفتی صاحب، سوالات تو کافی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آج کے ایپیسوڈ میں سب نہیں ہو پائیں گے، ہمیں ایک اور کرنا پڑے گا، لیکن چند منٹ میں ایک چیز کا ایک پہلو میں چاہوں گا کہ اسی ایپیسوڈ کے اندر اس کو ہم کور کریں۔ کیا ہر مشہور شخص کو ہم عزت دار کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسری اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہر مشہور عزت دار ہوتا ہے؟ اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، وہ ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ عام خاص میں وجہن، وہ جو منطقی اصطلاح ہے کہ بھی کسی جگہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور کسی جگہ دونوں چیزیں جدا ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ عزت اور شہرت کا معاملہ بھی یہ ہے۔ مشہور ہونے کو تو چنگیز خان بھی بڑا مشہور ہے، صحیح ہے، ہلاکو خان بھی بڑا مشہور تھا، آج تک مشہور ہے ٹھیک صدیوں ہے۔ سے۔ یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم جن ظالموں نے شروع کی اور کروڑوں لوگ اس کی وجہ سے مر گئے، وہ بھی بڑے مشہور ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اور تو اور شیطان ہی بڑا مشہور ہے، صحیح لیکن اب عزت تو جانتے ہیں اس کی کتنی ساری ہے۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ شہرت اور عزت کا آپس میں کوئی لازمی تعلق نہیں۔ صحیح۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عزت بھی ہو، شہرت بھی ہو، جیسے نیک لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، تو ان سب کی عزت بھی ہے، ان کی شہرت بھی ہے۔ صحیح۔ اچھا، بعض کی یہ ہے کہ شہرت ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق جو نا اعزاز اور اکرام کے ساتھ نہیں ہوتا، صحیح۔ بس یہ ہے کہ اپنی فیلڈ کے اندر ان کا کام بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے اور بہت کچھ انہوں نے کیا ہے، تو لہذا اس وجہ سے ان کو شہرت مل جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس وجہ سے لوگ ان کی عزت بھی کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور بعض کی عزت بہت ہوتی ہے، شہرت اگرچہ نہ ہو۔ جیسے ایک مرشد کامل ہیں، صحیح۔ وہ اپنے اہل محبت کے درمیان ان کی عزت جو ہے بہت ہے، اگرچہ دنیا میں ان کی شہرت نہیں ہے، تو لہذا شہرت و عزت کو اکٹھا ہونا ان کا جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ شہرت اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ عزت اور چیز ہے۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، انشاءاللہ مزید سوالات کو جو ہے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ شامل کریں گے، کیونکہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی ایسا پہلو ہو جو تشنا رہ جائے، کیونکہ اس کا تعلق تقریباً ہر دوسرے شخص سے کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ بہت کچھ سیکھنا ابھی بھی باقی ہے خواتین کے تعلق سے، اسلام میں کیا تصور ہے، اور چونکہ ہمارے ویورز کے اندر ایک تعداد جو ہے وہ خواتین کی بھی ہوتی ہے۔ اب خواتین بھی ہو سکتا ہے سوچتی ہوں کہ ہمیں مشہور ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں، تاریخ میں بعض خواتین جو ہے وہ بہت مشہور ہوئیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو مشہور نہ ہوئیں، تو یہ بھی ایک پورا پہلو ہے جسے ہمیں ڈسکس کرنا ہے، لیکن ٹائم جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید سوالات کو شامل کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ جنہوں نے بعد میں ہمیں جوائن کیا، ابتدا سے اس ایپیسوڈ کو دیکھیں، اور جنہوں نے اس ایپیسوڈ کو دیکھا نیکسٹ ایپیسوڈ کو بھی ضرور ملاحظہ کریں۔ اس ٹاپک سے متعلق بہت سارے سوالات ہم نیکسٹ ٹاپک میں کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس دعا پر اپنے پروگرام کو ختم کروں گا کہ یا اللہ عز و جل ہمیں عزت عطا فرما۔ عزت کا سوال کرنا چاہیے، اچھی عزت، اچھی شہرت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر تو نے ہمیں کوئی منصب، کوئی عزت، کوئی شہرت عطا فرمائی ہے تو یا اللہ عز و جل اس کے زوال سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور بری بات پر شہرت ہونا، اور بری بات پر اگر عارضی طور پر کچھ لوگ واہ واہ کرتے بھی ہوں تو اس سے بہرحال پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو عزت اور شہرت نے تباہ کیا، ابتداً وہ ایسے نہ تھے، لیکن جب یہ چیزیں ان کے اندر آئیں اور مشہور ہو گئے تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ بہت زیادہ برا ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر، تو پھر دیکھنا نظر تجھ
رستہ